بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مخلقۃ وغیر مخلقۃ۔ اصل میں ھذا باب فی بیان قولہ تعالی مخلقۃ وغیر مخلقہ۔ یہ آیت کریمہ سورہ حج کی ہے، اور سورہ حج کی ایک لمبی آیت کا ایک ٹکڑا ہے مخلقہ وغیر مخلقہ۔ مخلقہ وغیر مخلقہ سے مراد کیا ہے؟ اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کتاب الحیض میں آیت مبارکہ کے اس حصے کو پیش کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں باتوں پر خاص توجہ رکھیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مخلقہ وغیر مخلقہ کو سمجھنے کے لیے بہت ممد و معاون ہے۔ حضرت علقمہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نطفہ رحم میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتہ عرض کرتا ہے مخلقۃ او غیر مخلقۃ۔ رب العالمین رحم میں واقع ہونے والا نطفہ یہ مخلقہ ہے یا غیر مخلقہ؟ اگر اللہ رب العزت فرمائے غیر مخلقہ تو رحم اس نطفے کو باہر نکال دیتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ بے نیاز سے ارشاد ہو مخلقہ تو فرشتہ پھر کہتا اذکر او انثی۔ سمجھ گئے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو نطفہ تام الخلقت ہوتا ہے وہ مخلقہ ہے، اور جو نطفہ رحم سے باہر آ جاتا ہے اور رحم اس کو باہر نکال دیتا ہے وہ ہے غیر مخلقہ۔ سمجھے مخلقہ غیر مخلقہ کا معنی؟ اچھا، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب معین کیا باب مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اور یہ باب قائم کر کے یہ اشارہ کرنا ہے کہ حاملہ کو حیض نہیں آتا ہے، اس لیے کہ رحم کا بچے پر مشتمل ہونا یہ دم حیض کے خروج سے مانع ہوتا ہے، اور یہ بھی قول ہے کہ یہ دم حیض جنین کی غذا بنا دیا جاتا ہے۔ حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا، یہ قول امام اعظم کا ہے، آپ کے اصحاب کا ہے، احمد ابن حنبل کا ہے، ابو ثور کا ہے، ابن منذر کا ہے، امام اوزاعی کا ہے، سفیان ثوری کا ہے، ابو عبید عطا کا ہے، حسن بصری کا ہے، سعید ابن مسیب کا ہے، محمد بن منکدر کا ہے، جابر بن زید کا ہے،
امام شعبی کا ہے، مکحول کا ہے، امام زہری کا ہے، امام حماد وغیرہ ذالک کثیر ائمہ مجتہدین علیہم الرحمۃ والرضوان کا یہی مذہب ہے کہ حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور حدیث پاک میں بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ رفع الحیض عن الحبلى وجعل الدم رزقا للولد مما تفیض الارحام۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ان اللہ رفع الحیض عن الحبلى وجعل الدم رزقا للولد۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، الحبلى لا تحیض وتغتسلی وتصلی، حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا ہے، اگر خون آ جائے تو غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ تو یہ جو حکم ہے کہ تغتسلو، یہ حکم استحباب کے لیے ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اب آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس آیت مبارکہ کو ٹکڑے کو یہاں پیش کرنے کا مطلب کیا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ حامل عورت کو حیض نہیں آتا، اور مخلقہ اور غیر مخلقہ کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ 40 دن نطفہ رہتا ہے، 40 دن علقہ ہوتا ہے، اس کے بعد 40 دن مضغہ ہوتا ہے، تو 120 دن ہوئے، یہ 4 مہینے ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت اس کے بچے کے بدن سے روح متعلق کر دیتا ہے، تو یہ مخلقہ ہے۔ اور اگر اس سے پہلے روح بدن میں، اس جنین کے بدن میں روح ڈالنے سے پہلے اگر رحم اس کو گرا دے تو یہ غیر مخلقہ ہے۔ اور ابو العالیہ نے کہا المخلقہ المصورہ، مخلقہ وہ ہے جس کی اعضاء بن جائیں، اور غیر مخلقہ جو ہے وہ گرنے والا حمل ہے۔ حدثنا مسدد، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل وکل بالرحم ملکا یقول یا رب نطفہ، یا ربی علقہ، یا ربی مضغہ، فإذا أراد أن يقضي خلقا قال أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق وما الأجل فيكتب في بطن أمه۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے، جب وہ نطفہ رحم میں استقرار پاتا ہے
تو فرشتہ کہتا ہے یا رب نطفہ، یعنی یا ربی نطفتن، یعنی ہذہ نطفہ. سمجھئے کہ اے میرے رب یہ نطفہ ہے. اس کے بعد میں 40 دن گزرنے کے بعد میں جب وہ خون کی فٹک بن جاتا ہے تو اس وقت میں فرشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے علقۃ یا ربی علقۃ، یعنی ہذہ علقہ. 80 دن گزر جاتے ہیں اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے یا ربی مضغہ، اے رب یہ مضغہ ہے. 120 دن ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ، جب اللہ رب العزت یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کی خلقت کو مکمل کرنے کا، تو یہی محل ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت جب اس کی خلقت کو مکمل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اب اس کے اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کی تخلیق کا ارادہ نہیں فرماتا تو رحم اس کو باہر پھینک دیتا ہے. اب اس کے بعد میں فرشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 4 باتیں معلوم کرتا ہے. اذکر ام انثی، مذکر ہے یا مؤنث. اشقی ام سعید، یہ شقی رہے گا یا سعید. فما الرزق، اس کا رزق کیا رہے گا. وما الاجل، اور اس کی دنیا میں رہنے کی مدت کتنی ہے. فیکتب فی بطن امہ، تو یہ 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں اس حال میں کہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اس کا درد، یہ حدیث مبارک ہے نا. اب ایک اس بات پر آپ خاص توجہ رکھیں کہ فرشتہ جو کہتا ہے یا رب نطفہ یا رب علقہ یا رب مضغہ، ایک وقت میں نہیں، نطفہ ہونے کے وقت میں نطفہ، علقہ ہونے کے وقت میں کہتا ہے علقہ، اور مضغہ ہونے کے وقت میں کہتا ہے مضغہ. بات سمجھئے. اور ہاں، آپ کو یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 40 دن نطفہ رہتا ہے، اس کے بعد میں علقہ ہوتا ہے نا. اور جب علقہ ہوتا ہے تبھی فرشتہ کو یہ علم ہوتا ہے کہ اب یہ بچہ بنے گا. اس لیے کہ ہر نطفہ ولد نہیں ہوتا ہے، اور یہ پہلے 40 دن کے بعد ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا رزق، اس کی اجل، اس کی شقاوت یا سعادت جو کچھ ہوتی ہے وہ سب لکھ دیتا ہے. پھر فرشتے کا دوسرا تصرف اس کی شکل بنانا، سمع و بصر، اس کے مذکر و مؤنث کی تخلیق کرنا. یہ مدت مضغہ میں ہوتا ہے نا. اور جب 120 دن کا حمل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس میں روح ڈالنے کا فرشتے کو حکم دیتا ہے. بات سمجھ گئے. سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفخ روح 4 مہینے کے بعد اور 5واں مہینہ شروع ہونے کے وقت میں ہوتی ہے نا.
اچھا، یہ حدیث مبارک انسان کے تمام احوال کی جامع ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں اس کے مبدا اور اس کے معاد اور دونوں کے درمیان جو مدت ہے ان سب کا بیان ہے۔ مبدا کیا کہ اس کی ذات مذکر ہے یا مؤنث، معاد کیا کہ سعادت ہے کہ شقاوت، اور ان دونوں کے درمیان وہ اس کی اجل ہے، اور جو اس میں تصرف کرتا ہے وہ اس کا رزق ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اللہ رب العزت تو تمام خلق کے احوال کا عالم ہے، ان کی تخلیق سے پہلے ہی۔ یہی اجماع اہل سنت ہے اور مذہب اہل سنت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور یہ جو فرمایا کہ اس کا رزق، اس کی اجل، اس کی سعادت، شقاوت، عمل وغیرہ لکھے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں پر ان چیزوں کو ظاہر فرماتا ہے اور ان کی کتابت کا حکم فرماتا ہے۔ ہاں، ہے نا؟ اچھا، اور نفخ روح 4 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ یہی حکمت ہمارے علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، تاکہ 4 مہینے مکمل ہو کر 5ویں مہینے کے 10 دن جب آ جائیں تو اس مدت میں یہ بات متحقق ہو جائے کہ رحم بچے سے خالی ہے۔ ہاں، اگلا باب دیکھیں، باب کیف تحل الحائض بالحج والعمرہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ حائضہ عورت حج اور عمرے کا احرام کیسے باندھے گی۔ اب اس کی 2 صورتیں ہو گئیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے حائضہ ہے تو احرام کیسے باندھے گی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ حالت احرام میں تھی اور حیض آ گیا تو کیا کرے گی۔ تو ما سبق کی احادیث میں یہ تفصیل گزر گئی ہے کہ حیض افعال حج کے منافی نہیں ہے، صرف طواف نہیں کرے گی۔ اس لیے اگر حج کے لیے روانہ ہوئی، میقات پر پہنچنے سے پہلے اس کو حیض آ گیا تو یہ حالت حیض ہی میں غسل کرے گی اور اپنے بالوں کو کھولے گی، اور غسل کرنے کے بعد میں احرام کی 2 رکعت نماز پڑھ کے، نہیں نماز تو پڑھے گی نہیں، حالت حیض میں ہے، تو غسل کر کے احرام کی نیت کر لے گی۔ اور یہ غسل حیض سے فراغت والا نہیں ہے بلکہ یہ غسل احرام ہے۔ اور اگر اس نے حج کا احرام باندھ لیا اور بعد میں اس کو حیض شروع ہو گیا تو اب یہ تمام مناسک حج کو ان کے اوقات پر پورا کرتے رہے گی، صرف طواف نہیں کرے گی، اور جب حیض سے پاک ہو جائے تو وہ اپنا طواف زیارت کر لے گی۔ اس کے لیے 12 ذی الحجہ سے بھی تاخیر جائز ہے طواف زیارت میں عذر حیض کی وجہ سے، اور اگر خدا نخواستہ اس کی واپسی کی فلائٹ ہے اور ابھی وہ حیض سے پاک نہیں ہو پائی ہے تو کیا کرے گی۔ تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ وہ کوشش کرے کہ اس کی تاریخ بڑھ جائے، اور ایسے عذر کی بنیاد پر فلائٹ کی تاریخ بڑھا دیتے ہیں، اور اگر کوشش کے بعد بھی نہ بڑھے تو اب اسی حال میں طواف زیارت کر لے، اور حالت حیض میں طواف کرنے کی وجہ سے اس پر جو دم لازم آیا اس دم کو وہ ادا کرے گی۔
فرماتی ہیں حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. یہ تفصیل پہلے گزر گئی ہے. فمنہم من اہل بعمرہ، ہم میں سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا. ومنہم من اہل بحج. فقدمنا مکہ، تو ہم مکہ مکرمہ آئے تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور اس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے فلیحلل، چاہیے کہ عمرہ کر کے وہ احرام کھول لے. اور جس نے عمرے کا احرام باندھا اور اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے فلا یحل، تو وہ احرام سے باہر نہیں آئے گا یہاں تک کہ 10ویں ذی الحجہ کو اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر دے. اور جس نے حج کا احرام باندھا وہ اپنے حج کو مکمل کرے. عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے حیض آ گیا تو میں برابر حائضہ رہی یہاں تک کہ 8ویں ذی الحجہ آ گئی اور میں نے عمرے ہی کا احرام باندھا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے سر کے بال کھولوں اور کنگھی کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں. وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ، اور میں عمرے کو چھوڑ دوں. فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، تو میں نے ایسے کیا، عمرے کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ میں نے اپنا حج مکمل کیا. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں عمرہ کروں اپنے اس عمرے کی جگہ مقام تنعیم سے. اس حدیث کا میں نے ترجمہ پہلے اب کر دیا، حالانکہ میں اس کی تشریح پہلے کر چکا ہوں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ حائضہ عورت حج و عمرے کا احرام باندھے گی اور اپنے احرام، اور اگر حالت احرام میں حیض آ گیا تو اپنے احرام پر باقی رہے گی اور وہ وہی کرے گی جو حاجی کرتے ہیں، صرف طواف زیارت نہیں کرے گی. جب پاک ہو جائے تو غسل کرے گی اور طواف کرے گی اور اپنے حج کو مکمل کر لے گی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو جو بال کھولنے اور کنگھی کرنے کا حکم دیا تھا اس حال میں کہ وہ حائضہ تھیں، تو یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حج کے احرام باندھنے کے لیے تھا. اس لیے کہ حائض اور نفاس والی عورتوں کی اور حائضہ اور نفاس والی عورتیں جب پاک ہوتی ہیں تو اپنے غسل میں انہیں کھولتی ہیں. اس لیے سرکار نے یہ حکم دیا، لیکن یہ حکم بطور وجوب نہیں تھا، اس لیے کہ ابھی تو حالت حیضی میں ہے تو اس سے پاک تھوڑی ہو جائیں گی وہ. آگے چلو، باب اقبال المحیض و ادبارہ. یہ باب اس بارے میں کہ حیض کا آنا اور حیض کا ختم ہو جانا. بات سمجھ گئے؟ یعنی کیسے معلوم ہوگا کہ حیض ختم ہو جائے. تو آپ کو پہلے میں اجمالی طور پر ایک بات بتا دوں کہ اکثر مدت حیض 10 دن ہے، اقل مدت حیض وہ 3 دن ہے. اگر کسی عورت کی عادت معروفہ 5 دن حیض آنے کی تھی، 5 دن حیض آ کر بند ہو گیا تو اپنی عادت معروفہ کے اعتبار سے اس کا حیض ختم مانا جائے گا.
اور وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی اور اس سے مجامعت کرنا جائز ہوگا۔ اب اگر کسی عورت کے حیض کی عادت 5 دن کی تھی، اب کے 10 دن آیا تو یہ 10 دن حیض ہی کے شمار ہوں گے، اور اگر 12 دن آ گیا تو 5 دن حیض کے ہوں گے اور 7 دن استحاضہ کے ہوں گے۔ اب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے چند روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلے بیان فرماتے ہیں وَكُنَّا نِسَاءٌ يَبْعَثْنَا إِلَىٰ عَائِشَةَ، وَكُنَّا اصل میں ہونا چاہیے کانت نساء، کنّا میں یہ ضمیر مبہم ہے اور اس کی تفسیر ہے نساء، جیسے بولتے اکلونی البراغیث، اکلونی تو یہ اکلو کا فاعل ضمیر ہے اور البراغیث اسی سے بدل ہے۔ ایسے ہی کنّا کی ضمیر مبدل منہ ہے اور نساؤن بدل ہے۔ فرماتے ہیں کہ عورتیں عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ ڈبیا لے کر بھیجتی تھیں جس میں کرسف ہوتا اور اس کرسف میں زرد رنگ کی رطوبت ہوتی۔ کیا سمجھے؟ یعنی ایام حیض میں جو عورتیں کپڑے کا ٹکڑا وغیرہ رکھ لیتی ہیں اپنے کپڑوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے، تو اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس عورتیں اس ڈبیا کو لے کر بھیجتیں جس میں کرسف ہوتا اور اس کرسف پر زرد رنگ کی رطوبت ہوتی، اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کرتی کہ ہم حیض سے پاک ہو گئے یا نہیں، اگر اس رنگ کی رطوبت آ رہی ہے، پیلی رطوبت آ رہی ہے، ہم حیض سے پاک ہو گئے کہ نہیں، یہ معلوم کرتی کہ اگر حیض سے پاک ہو گئی ہوں تو ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بتاتی لا تعجلنا حتی ترینا القصۃ البیضاء، جلدی مت کرو یہاں تک کہ تم سفید چونے کے مانند رطوبت دیکھو، یعنی جب تک بالکل سفید رطوبت نہ آئے اور یہ گدلا یا زردی پن ختم نہ ہو جائے اس وقت تک تم حیض سے پاک نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ کالا، مٹیالہ، زرد، سرخ، سبز یہ سب حیض ہی کے رنگ تو ہیں، تو فرمایا کہ ابھی تمہیں زرد رنگ کی رطوبت آ رہی ہے تو یہ زرد رنگ کی رطوبت حیض ہی مانا جائے گی، جلدی مت کرو یہاں تک کہ تم بالکل سفید چونے کے مثل دیکھ لو، کہ اگر بالکل سفید چونے کی طرح رطوبت آئے تو اب سمجھو کہ حیض ختم ہو گیا۔ قصہ کے معنی چونے کے آتے ہیں، بیضا اسی کی تاکید ہے۔ ترید بذالک الطہر من الحیض، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سے مراد حیض سے پاک ہونا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایام حیض میں کسی زرد رنگ کی رطوبت بھی آنا شروع ہو جائے تو بھی وہ حیض ہی ہوگا۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو تشریح کر دی حضرت عائشہ صدیقہ کے قول کی۔ لا تعجلنا اور ترینا ان دونوں صیغوں پر آپ غور کر لیں۔ یہ لا تعجلنا جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر دونوں کا صیغہ بن سکتا ہے۔ ارے کردام تو یاد ہوگی نا، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان تفعلنا،
جو مؤنث غائب ہو گیا تفعلنا تعجلنا. آگے بڑھو تفعلو تفعلان تفعلون تفعلینا تفعلان تفعلنا. تو اس لیے تفعل لا تعجلنا دونوں صیغے ہو سکتے ہیں. ایسی ترینا، یہ ترینا پہ بھی غور کر لینا بھائی، یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے تفعلنا کے وزن پر. کس وزن پر؟ تفعلنا کے وزن پر. تفعلنا اصل میں ترعینا، ترعینا تفعلنا ترعینا. حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. اب اجتماع ساکنین ہو گیا، اس کے بعد میں حمزہ کو الف سے بدل دیا ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے. اب اجتماع ساکنین ہوا الف اور یا کے درمیان، تو الف کو گرا دیا تو ہو گیا ترینا. تو ترینا یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے. سمجھ گئے؟ توجہ رکھنا اس بات پر، یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ترینا. تو لا تعجلنا ترینا، اگر تعجلنا جمع مؤنث حاضر تو ترینا بھی جمع مؤنث حاضر. تعجلنا جمع مؤنث غائب تو ترینا بھی جمع مؤنث غائب. مانا وہ جلدی نہ کریں یہاں تک کہ سفید چونے کے مانند دیکھ لیں، تم جلدی مت کرو یہاں تک کہ تم سفید چونے کے مانند دیکھ لو. سمجھ گئے؟ اگلا دیکھیں وبلغ ابنتا زید ابن ثابت ان نساء ید ہاں وبلغ ابنتا زید ابن ثابت ان نساء يدعون بالمصابيح. دیکھو یدعون جو ہے نا، یدعون اس پر بھی غور کر لینا. یہ جمع مذکر سالم کا جمع مذکر غائب کا صیغہ نہیں ہے، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. نصرہ ینصرو سے ہے، یہ ینصرنا. سنیں تو یفعلنا کے وزن پر ہے، یفعلنا یدعونا 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 مت پڑھنا، یدعونا بالمصابی من جوف اللیل ینظرن الی الطہر. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہے نا. قرآن کی جمع و تدوین کے لیے صحابہ کرام کی جو جماعت قائم ہوئی تھی اس جماعت کے امیر زید ابن ثابت تھے. اب زید ابن ثابت کی بیٹیاں کئی ہیں، ایک ام اسحاق ہے، ایک حسنہ، ایک عمرہ، ایک ام کلثوم، ایک ام حسن، ایک ام محمد، ایک قریبہ، ایک ام سعد. اب یہاں پر زید بن ثابت کی کون سی بیٹی مراد ہے؟ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ یہ ام سعد ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ ام کلثوم ہے. ام کلثوم سالم بن عبداللہ بن عمر کی بیوی تھیں. بات سمجھ گئے؟ ہاں. اب بہرحال زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اب کون سی بیٹی؟ تو میں نے بتایا کہ ام سعد یا ام کلثوم. ان کو یہ خبر ملی
کہ عورتیں رات کے اندھیرے میں چراغ کی روشنی میں اپنے کرسف کو دیکھتی ہیں کہ ہم پاک ہوئے یا نہیں. اگر پاک ہو گئے ہوں تو ہم جو ہے وہ نماز پڑھ لیں اور یا روزہ رکھ لیں. سمجھ گئے؟ تو یدعونا یہ صیغہ جمع مذکر کا بھی ہو سکتا ہے اور جمع مؤنث کا بھی. اگر جمع مذکر کا ہوگا تو یفعلون کے وزن پر ہوگا، تعلیل پڑھی آپ نے، اور جمع مؤنث کا ہوگا تو یدعون یہ یفعلن کے وزن پر ہوگا. فرماتی ہیں کہ تو زید ابن ثابت کی بیٹی کو یہ معلوم ہوا کہ عورتیں چراغ رات کی تاریکی میں منگواتی ہیں اور چراغ کی روشنی میں دیکھتی ہیں کہ ہم پاک ہوئے یا نہیں. تو حضرت عائشہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نے کہا پہلے عورتیں ایسا نہیں کرتی تھیں، پہلے عورتیں ایسا نہیں کرتی تھیں، اور وعابت علیہن ان پر یہ عیب کی بات شمار کیا. یعنی تم یہ جو کرتی ہو کہ رات میں چراغ کی منگوا کر کے بار بار دیکھتی ہو، جلدی کرتی ہو حیض سے پاک ہونے کی، عورتیں ایسا نہیں کرتی تھیں جب تک کہ وہ بالکل سفید چونے کے مانند رطوبت نہ دیکھ لیتی تب تک وہ اپنے حیض سے باہر آنے کی جلدی نہیں کرتی تھی. ہاں چلیے اگلی روایت دیکھیے، یہ روایت بھی پہلے گزر گئی ہے. فاطمہ بنت ابی حبیش کانت تستحاض، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کی بیماری تھی، تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا تھا، پہلے گزر گیا ہے، سرکار میں پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو فرمایا نہیں، ذالک عرق ای دم عرق، یہ عازل رگ کا خون ہے، ولیست بالحیضہ، اور یہ حیض نہیں ہے، جب تمہارے حیض کے دن آئے تو نماز چھوڑ دو. وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ دن نکل جائے فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي. سمجھے؟ اور تو حیض کے بعد، حیض کے دن گزر جائے فَاغْتَسِلِي، یہ امر ایجاب کے لیے ہے، اس لیے کہ اس وقت میں اسے غسل کرنا یہ فرض ہوگا. اگلا باب ہے باب لا تقضی الحائض الصلاۃ. یہ باب اس بارے میں کہ حائضہ حیض کا زمانہ گزرنے کے بعد نمازوں کی قضا نہیں کرے گی، ہے نا، اور روزے کی بعد میں قضا کرے گی. فرماتے ہیں وقال جابر و ابو سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدع الصلاۃ. حضرت جابر ابن عبداللہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں نبی کریم سے، تدع الصلاۃ، عورت نماز چھوڑ دے گی. چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمے نماز فرض ہی نہیں ہے. اور رہا روزے کا معاملہ تو بعد میں روزے کی قضا کرے گی. وجہ فرق آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ہر مہینے
عورت کو 6 7 10 دن تک حیض آ سکتا ہے اور روزانہ 5 نمازیں ہیں تو اس کے لیے نمازوں کی قضا شاق ہے۔ اور رمضان سال میں 1 مہینے کے ہوتے ہیں، اگر رمضان میں اس کو مثلاً مان لیں کہ 10 دن بھی حیض آیا تو 10 روزوں کی قضا پورے سال میں یہ مشکل نہیں ہے، اس لیے روزوں کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ اب سنیے، حدثنا قتادہ قال حدثتنی معاذہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک عورت نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مسئلہ معلوم کیا، اتجزی احدنا صلاتها اذا طہرت، کہ ہم میں سے کوئی اپنی نماز کی قضا کرے گی جب وہ پاک ہو جائے، جب وہ پاک ہو جائے تو کیا وہ نماز کی قضا کرے گی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، کہ تم حروری ہو گئی ہو؟ تو یہ حرورہ ایک کوفہ کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، خوارج کا پہلا اجتماع یہیں پر ہوا تھا، اور خروج پر انہوں نے اسی آبادی میں ایک طرح کا منصوبہ بنایا تھا، اس لیے خوارج کو حروری کہا جاتا ہے، جیسے کہ بد مذہبوں کو دیوبندی کہا جاتا ہے، سمجھے؟ تو چونکہ خوارج یہ کہتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت کی جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا لازم ہے، یہ خوارج کہتے ہیں۔ تو جب ان صاحبہ نے یہ سوال کیا کہ جب ہم حیض سے پاک ہو جائیں تو اپنی نمازوں کی قضا کریں گے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم خارجیہ ہو گئی ہو کہ حالت حیض میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کی بات کرتی ہو؟ فرمایا کننا نحیض مع النبی، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حیض میں ہوتے، فلا یأمرنا بہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے، یا یہ فرمایا فلا نفعلہ، ہم سرکار کے زمانے میں حالت حیض میں کی نمازوں کی قضا بعد میں نہیں ادا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ حائض نماز کی قضا نہیں کرے گی، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے سوائے خوارج کی ایک جماعت کے۔ اور حضرت معمر نے کہا کہ امام زہری نے کہا کہ حائضہ روزے کی قضا کرے گی، نماز کی نہیں، اسی پر اجماع مسلمین ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں نماز کی قضا تو نہیں کرے گی، لیکن حائضہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ ہر نماز کے وقت میں وضو کرے، اپنے گھر کی نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھے، نماز ادا کرنے کی مقدار وقت میں تسبیح و تحلیل کرے، سمجھ گئے، تاکہ اس کی عادت بنی رہے۔ اور درایہ میں لکھا ہے کہ ایسی عورت کے لیے نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگلا باب دیکھیں، باب النوم مع الحائض وہی فی ثیابہا، کہ حائضہ عورت کے ساتھ سونا جبکہ وہ حیض کا کپڑا پہنے ہوئے ہو۔ تو حیض کے کپڑے سمجھتے ہیں آپ جو کہ عورتیں ایام حیض میں پہننے کے لیے متعین کر لیتی ہیں۔ فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ مجھے حیض آ گیا
اور میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی، تو میں نکلی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے لیے اور پہنے، تو مجھ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نفستی، کیا تمہیں حیض آ گیا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ فدعانی، تو سرکار نے مجھے بلایا، فادخلنی معه فی الخمیلہ، اور سرکار نے مجھے اپنے ساتھ چادر میں داخل فرما لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حالت حیض میں جو کپڑے عورت پہنتی ہے، ان کپڑے اگر وہ عورت کپڑے پہنے ہوئے ہو تو اس کے ساتھ لیٹنا یہ بلا شبہ جائز ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا بوسہ لیتے اس حال میں کہ سرکار روزے میں ہوتے، اور میں اور سرکار ایک ہی برتن سے غسل جنابت کرتے۔ ہاں، اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے نا۔ اب اگلا باب دیکھیں، باب اس بارے میں کہ جو پاکی کے کپڑوں کے علاوہ الگ سے حیض کے کپڑے اپنے لیے متعین کر لے، یعنی جو عورتیں حیض کے کپڑے الگ بنا لیں، متعین کر لیں۔ اگلی روایت دیکھیں، زینب بنت ابی سلمہ یہ روایت کرتی ہیں اپنی والدہ ام سلمہ سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، حیض تو مجھے حیض آ گیا، فن سلل تو میں نکل گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے لے لیے، تو سرکار نے فرمایا کیا تم کو حیض آ گیا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ فدعانی فاضطجعت معه فی الخمیلہ، تو سرکار نے مجھے اب چادر میں جو ہے وہ تو میں سرکار کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ اگلا باب دیکھیں، باب اس بارے میں کہ حائضہ عورت، حائض جو صفت مؤنث کے ساتھ خاص ہو اس میں تا نہیں آتی ہے، جیسے حائض، طالق، کہ حائض عورت عیدین میں مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوگی اور نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رہے گی، یعنی حائضہ عورت عیدین کی دن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو اور نماز پڑھنے سے دور رہے۔ لیکن ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ پہلے زمانے میں عورتوں کو عید کی نماز میں اور مسجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور بعد میں اس کی ممانعت ہو گئی۔ اب آپ ایک لمبی حدیث سنیے، حفصہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم کننا نمنع عواتقنا ان یخرج فی العیدین، حفصہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم اپنی جوان بچیوں کو عیدین میں جانے سے روکتے تھے، تو ایک عورت آئیں اور وہ قصر بنی خلف میں اتریں، فحدثت عن اختها، تو انہوں نے اپنی بہن کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی کہ ان کے بہن کے شوہر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 12 غزووں میں شریک تھے، اور اس نے بیان کیا کہ میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 7-6 غزووں میں حاضر تھیں۔ اب یہ ان کی بہن کیا کرتی تھی غزوے میں؟
تو ان کی بہن نے کہا کننا نداول کلمہ ونقوم علی المرضى، مرضى مریض کی جمع ہے، سمجھے؟ تو اب یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی بہن کہ ہم غزوات میں زخمیوں کا علاج کرتے تھے، مریضوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، سمجھ گئے؟ تو اب یہ بیان کرتی ہیں کہ میری بہن نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ مسئلہ معلوم کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اگر عید کا دن ہو اور کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو کہ جس سے اپنے بدن کو چھپا کر وہ عید میں جا سکے، تو کیا اگر وہ عید میں نہ جائے، عید کے دن عید کی نماز میں نہ جائے تو اس پر کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ بھی جائے، لِتُلْبِسَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، چاہیے کہ اس کی ساتھ والی عورت اس کو اپنی چادر اڑا لے، وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجلس خیر میں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو۔ حفصہ کہتی ہیں کہ ام عطیہ جب آئیں تو میں نے اس عورت نے جو بیان کیا تھا وہ معلوم کیا کہ کیا ہر عورت کو عید کی نماز کے لیے نکلنا ہے؟ کیا آپ نے اس بارے میں کچھ سنا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ ہر عورت چاہے وہ جوان ہو عید کی نماز میں جائے گی؟ تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے ابی نعم، میرے والد سرکار پر قربان ہو، ہاں میں نے سنا ہے۔ اور ام عطیہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی سرکار کا ذکر ہوتا تو یہ کہتی بے امی بے ابی بے ابی بے ابی، ہاں میرے والد حضور پر قربان ہو، جب بھی حضور کا ذکر ہوتا تو وہ یہ ضرور کہتی بے ابی۔ اب ام عطیہ نے کہا کہ ہاں سرکار نے فرمایا ہے، میں نے سنا سرکار فرماتے تھے تخرج العواتق و ذوات الخدور، دو شیزائیں نکلیں اور پردے والی بھی نکلیں، یا یہ کہا العواتق ذوات الخدور ہے نا، دو شیزائیں نکلیں پردے والی نکلیں، والحیض اور حیض والی نکلیں اور مجلس خیر میں شریک ہوں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، اور حیض والی عید کی نماز کی جگہ سے دور رہیں۔ تو حفصہ نے کہا کہ میں نے ام عطیہ سے معلوم کیا الحیض، کیا حیض والی بھی جائیں گی؟ تو فرمایا الیسا تشہد عرفہ و قضا و قضا، کیا یہ عرفہ میں نہیں جاتی، فلاں جگہ میں نہیں جاتی؟ جب عرفہ میں جا سکتی ہیں تو عیدگاہ میں کیوں نہیں جائیں گی؟ ہاں یہ ہے کہ یہ نماز عید سے الگ رہیں گی۔ یہ تو میں نے حدیث کا ترجمہ کر دیا، حدیث ذرا لمبی ہے اس لیے میں حاصل دوبارہ بتاتا ہوں۔ یہ حفصہ محمد ابن سیرین کی بہن ہے نا، سیرین کی بیٹی ہیں حفصہ۔ یہ بیان فرماتی ہیں کہ حفصہ کہ ہم عیدگاہ میں اپنی جوان بچیوں کو جانے سے روکتے تھے، تو ایک عورت جو کہ قصر بنی خلف میں بنی خلف میں ٹھہری تھی، جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ ہم اپنی جوان بچیوں کو عیدگاہ میں نہیں بھیجتے، تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، تم منع نہیں کر سکتی، جوان عورتیں بھی عید کی نماز کے لیے جائے۔ تو اس عورت نے یہ بتایا کہ میرے بہنوئی
نبی کریم کے ساتھ 12 غزوات میں شریک تھے اور میری بہن 6 غزووں میں شریک تھیں، اور یہ عورتیں اور میری بہن غزوات میں زخمیوں کا علاج کرتی تھیں اور مریضوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ تو میری بہن نبی کریم کے ساتھ 6 غزوات میں شریک ہوئیں، تو میری بہن نے نبی کریم سے یہ مسئلہ معلوم کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو بدن چھپانے کے لیے اور وہ اس مجبوری کی وجہ سے عیدگاہ میں نہ جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اس کو بھی جانا چاہیے، اپنی سہیلی سے چادر مانگ لے اور اس کو اوڑھ کر جائے، لیکن ضرور جائے، ضرور جائے، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو۔ اب تو اس لیے تمہیں نوجوان بچیوں کو عیدگاہ میں جانے سے روکنا یہ مناسب نہیں ہے۔ حفصہ کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جب یہ ارشاد سنایا تو اتفاق سے ام عطیہ سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ یہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلے ہو چکا، یہ علاج بھی کرتی تھی، مردوں کو نہلاتی بھی تھی۔ تو ام عطیہ سے ہم نے معلوم کیا کہ آپ، ایک عورت نے ایسے ایسے بتایا ہے کہ آپ نے کچھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا بے ابی، یہ جب بھی ام عطیہ سرکار کا ذکر کرتی تو یہ ضرور کہتی کہ میرے ماں باپ حضور پر قربان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار سے سنا ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا تخرج العواتق و ذوات الخدور، نوجوان اور دوشیزائیں بھی جائیں گی، سمجھے، اور حیض والی بھی جائیں گی، اور مجلس خیر میں مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی، اور حیض والی مصلی سے الگ رہیں گی۔ تو حفصہ نے کہا، میں نے کہا ام عطیہ سے حیض والی بھی جائیں گی؟ تو کہا کیا وہ عرفہ وغیرہ نہیں جاتی ہیں؟ جب جاتی ہیں تو عیدگاہ بھی جائیں گی، لیکن نماز سے الگ رہیں گی۔ اب پورے حدیث سمجھ گئے؟ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حائضہ عورت ذکر اللہ نہیں چھوڑے گی، نماز سے الگ رہے گی لیکن ذکر اللہ نہیں، اور مجالس علم میں بھلائی کی جگہوں میں حاضر رہیں گی، مسجد میں داخل نہیں ہوں گی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حیض والی عورت ہو یا پاک عورت ہو، یہ جماعتوں میں حاضر ہوں گی اور عید کی نماز کے لیے جائیں گی، البتہ حیض والی نماز سے دور رہیں گی، سمجھے؟ ایسا یہ معلوم ہوا۔ لیکن آج سارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانا یا عید کی نماز میں یا جمعے میں شامل ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، کاش لو رأى رسول اللہ ما صلی اللہ علیہ وسلم ما حدث النساء بعدا، کاش نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہ دیکھ لیتے جو عورتوں نے آج کل منع رکھا ہے، تو لمنعہن المساجد کما منعت نساء بنی اسرائیل، تو ضرور سرکار عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیتے جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا، ہے نا؟ اس لیے علامہ عینی نے بھی کہا الیوم الفتوی علی المنع مطلقا، آج فتویٰ اسی پر ہے کہ مطلقاً عورتوں کو نہ عیدگاہ میں جانا جائز ہے اور نہ مسجد میں۔ چلیے، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عید کی نماز واجب ہے، ورنہ سرکار تاکید یا حکم نہ فرماتے کہ اپنی سہیلی کی چادر لے کر کے وہ اوڑھے اور عیدگاہ میں جائے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عبادت کے لیے
اگر جانا ہو تو کپڑا ادھار مانگنا جائز ہے، اور اگر ضرورت ہو تو ایک کپڑا دو عورتیں اپنے اوپر لپیٹ سکتی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتیں غزوات میں شریک ہوتی تھیں اور زخمیوں کا علاج کرتی تھیں، اگرچہ وہ زخمی محرم نہ ہوں۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کی خبر قبول کرنا جائز ہے، اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ ان کی بہن نے کہا کننا ندافی، اس سے معلوم ہوا کہ جو اعمال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کرتی تھیں ان کو بیان کرنا جائز ہے۔ ہاں، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتوں کو بلا پردے کے نکلنا جائز نہیں ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کا عرفہ میں جانا جائز ہے، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حائضہ عورت جو ہے وہ ہاں عیدگاہ میں نماز سے دور رہے گی۔ اب تو عیدگاہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہاں سمجھ گئے۔ بہرحال اب اگلا باب اذا حاضت فی شہر ثلاث حیض وما یصدق النساء، یہ بات آگے آئے گی، آگے چلے گی، بس یہیں تک آپ مطالعہ کریں۔